بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام صوفی اقدار اور روایات کا بے باک نقیب ماہنامہ غوث العالم بموقع 862واں عرس رفاعی حضرت رفاعی نمبر کا ایک اہم مقالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ نورانی کے دختر کے تکمیل نکاح کے پرمسرت موقع پر بیعت حضرت سید محمد جلال الدین چشتی بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرت رفاعی نمبر کا جو اہم مقالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس مقالے کا عنوان ہے ہندوستان میں سلسلہ رفاعیہ کی آمد اور اس کی نشر و اشاعت۔ ہندوستان کی سرزمین پر سلسلہ رفاعیہ کی آمد اور اس کی نشر و اشاعت، یہ آج کے ہمارے مقالے کا عنوان ہے، اور اس کو قلم بند کیا ہے، اس کو لکھا ہے حضرت مولانا مقبول احمد سالک مصباحی صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الاولیاء والعارفین، معشوق اللہ، احسن المشائخ، سلطان السلاطین، سید السادات، سلطان الثقلین، حضرت سید احمد کبیر رفاعی الحسنی والحسینی الموسوی الکاظمی رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ اسلام کی ان نابغہ روزگار شخصیتوں میں سے ہیں، اپنے زمانے کی وہ عظیم ہستی ہیں، صدیوں انتظار کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے۔ جو ہستی کئی سو سال انتظار کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے، اور جو آنے کے بعد جریدہ عالم پر، عالم کے کونے کونے میں جو ہے، عالم کے ایک نقشے میں، دنیا کے ایک نقشے میں اپنی لازوال شخصیت، اپنی ہمیشہ باقی رہنے والی شخصیت اور اپنی دعوت و عزیمت کے لافانی نقوش، یعنی نہ ختم ہونے والے نشانات ثبت کر کے جاتی ہیں، باقی رکھ کے جاتی ہیں وہ ہستیاں، اور صدیوں تک انسان ان کے نقش پا سے، ان کے پیروں کے نقش سے روشنی حاصل کرتا رہتا ہے۔ جب بھی اسے تاریکیوں کا خوف ستاتا ہے تو اسی کے رہ گزر سے کوئی نہ کوئی چراغ جلا لیتا ہے، جب اندھیروں کا ڈر ستاتا ہے تو اسی کے کسی گزرنے والے راستے سے کوئی نہ کوئی چراغ جلا لیتا ہے، اور پھر روحانی ارتقاء اور انسانی ارجمندیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر جاری رکھتا ہے۔ روحانی ترقی کا جو کبھی نہ ختم ہونے والا سفر جاری رکھتا ہے۔ سلطان الثقلین حضرت سید احمد کبیر رفاعی الحسنی والحسینی الموسوی الکاظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اگرچہ بر صغیر ہند و پاک، یعنی بر صغیر کا جو علاقہ ہندوستان اور پاکستان کا ہے، اس میں دوسری روح دوسرے سلاسل کی طرح زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، تو مگر ایک دم گمنام بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خطہ بالکلیہ یعنی یہ علاقہ بالکلیہ یعنی مکمل طور سے آپ کے فیوض و برکات سے محروم ہی ہے، ایسا بھی نہیں۔ آج سے تقریباً 3 صدی قبل ہی، 300 سال پہلے ہی تقریباً، اس سلسلے نے اپنے قدوم میمنت لزوم ارض ہند کو مشرف فرما کے اپنے ارادے ظاہر فرما دیے تھے۔ یعنی تقریباً 300 سال پہلے یہ سلسلہ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے آیا ہے، اور انہوں نے جو ہے یہاں پر اس سلسلے کو ظاہر کیا ہے کہ یہ سرزمین ان کے فیوض و برکات سے ہرگز محروم نہیں رہے گی، اور کیوں نہ ہو، اس سرزمین کو ابتدائے اسلام ہی سے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ نہ صرف اولیاء اکرام اور صلحاء امت
یعنی امت کے نیک شخص، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی محبتوں اور نوازشوں سے نوازا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تشریف لائے، خاص کر حضرت زندہ شاہ قطب المدار اور سرکار غریب نواز قدس سرہما نے اس سرزمین کو فروغ اسلام، یعنی ہندوستان کی سرزمین کو اسلام کی بلندی اور احیاء دین، یعنی احیاء دین کو زندگی بخشنے کے لیے احیاء دین کے اس کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جیلانی، شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اپنے مقالے شمالی ہند میں سلسلہ رفاعیہ اور ان کے خلفاء، یہ ان کا ایک مقالہ ہے، تو اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور تاریخ کے حوالوں سے بتایا ہے کہ کس طرح یہاں سلسلہ رفاعیہ کی آمد ہوئی اور کس طرح اس کی داغ بیل خطہ ہند میں پڑی، یعنی اس کی بنیاد ہندوستان کی سرزمین پر پڑی۔ یہ ساری چیزوں کو بتلایا۔ موصوف لکھتے ہیں، ہندوستان میں اس سلسلے کی آمد کی اطلاع 1122 ہجری میں ملتی ہے۔ یہ سلسلہ آنے کی خبر جو ہے 1122 ہجری میں ملتی ہے، جبکہ حضرت سید نجم الدین المعروف عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بمقام سورت گجرات، وہاں کی سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا، یعنی وہاں پر ان کے مبارک قدم پڑے۔ اس وقت جو ہے مغلیہ سلطنت، مغلیہ بادشاہ کے فرمانروا، مغلیہ دور کے جو فرمانروا سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ سر پر آرائے سلطنت تھے، یعنی اس وقت یہ جو ہے سلطنت کے فرمانروا تھے۔ تو یہ عہد ہندوستان کے اسلامی نقطۂ نگاہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عہد، یہ زمانہ ہندوستان میں اسلامی نقطۂ نگاہ سے، اسلامی نظریے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ سلطان جلال الدین اکبر کی صلح کل پالیسی نے، یعنی سب سے صلح کرنے والی جو پالیسی تھی کہ ہندو بھی صحیح اور مسلمان بھی صحیح، تو یہ پالیسی نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اسلام کی تصویر کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ نیز ساتھ ہی اس کے جانشینوں یعنی سلطان جہانگیر اور شاہ جہاں نے بھی اپنی نرم پالیسیوں کی وجہ سے اسے صحیح شکل نہیں دے سکے۔ چنانچہ حضرت اورنگزیب کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے مذہب اسلام کی اصل روح، اسپرٹ کو بحال کیا، صحیح حال میں کیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں رفاعی سلسلے کے لیے یہ وقت موزوں بھی تھا، مناسب تھا، اور اس کے لیے مسعود بھی ثابت ہوا، بڑا خوشبخت ثابت ہوا۔ اور جہاں تک ہندوستان میں اس سلسلے کے بانی اور اس کے معلم اول کی بات ہے، سب سے پہلے اس سلسلے کو کس نے یہاں پر پھیلایا، بنیاد رکھی، تو یہ صحرا حضرت سید نجم الدین المعروف عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرق اقدس پر سجتا ہے اور ان کے حصے میں آتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جیلانی، شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اپنے مقالے شمالی ہند میں سلسلہ رفاعیہ اور ان کے خلفاء، تو اس مقالے میں وہ لکھتے ہیں کہ سید روح اللہ جو سلطان اورنگزیب کے ندیموں میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے حضرت سید نجم الدین المعروف عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطان اورنگزیب کے دربار میں رسائی ہوئی، یعنی وہاں پہنچے۔ سلطان اورنگزیب نے اس گوہر نایاب کو دیکھتے ہی، اس قیمتی موتی کو دیکھتے ہی پرکھ لیا اور وہ آپ کے ساتھ بڑی عقیدت و محبت سے پیش آئے۔ اس طرح حضرت سید نجم الدین المعروف عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہوئے، بنیاد رکھنے والے ہوئے، جنہوں نے ملک کے مختلف خطوں، مختلف الگ الگ علاقوں، مثلا مالابار اور گنتور وغیرہ، اس علاقوں میں جو ہے گنتور وغیرہ، اس میں اسلام کی تبلیغ اور اس سلسلے کی اشاعت کے لیے کوشش کی، پھیلانے کے لیے کوششیں کی، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہندوستان میں پھولا پھلا۔ حضرت سید نجم الدین المعروف عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس چمنستان رفاعہ کے رفاعی باغیچے کے گلے لالا تھے، مہکتے ہوئے پھول تھے، انہوں نے ہندوستان میں اس سلسلے کا احیاء فرمایا، اس سلسلے کو زندگی عطا کی۔ انہی کی اولاد کے ایک مشہور بزرگ حضرت سید فخر الدین غلام حسین عرف امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ
یعنی جن کی پیدائش 1199 ہجری میں ہوئی اور وفات 1262 ہجری میں سرزمین بڑودہ کے مہاراجہ کھنڈے راؤ کے دور حکومت میں شہر بڑودہ گجرات میں تشریف لائے اور یہاں سکونت پذیر ہوئے، وہاں رہے، بڑودہ جو شہر ہے وہاں پر تشریف لائے اور وہیں رہے۔ گجرات کا یہ شہر آپ کی برکتوں سے آج مالا مال ہے، اور آج اس پرفتن ماحول میں بھی یہ خانقاہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، کمپوزٹ کلچر، تو اس کی جو ہے بہترین مثال ہے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ، الگ الگ مذہبوں کے لوگ بلا تفریق، بغیر مذہب کے فرق کیے جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں پا کر واپس جاتے ہیں۔ گویا یہ خانقاہ نہ صرف ایک عمارت اور مزارات کا مجموعہ ہے، بلکہ ایک مشن ہے، جن کے چشمہ فیوض نے، جن کے فیض کے چشمے نے نہ صرف گجرات اور دکن کے علاقوں کو فیضیاب کیا، بلکہ شمالی ہند کے صوبہ اتر پردیش، ہندوستان کا جو اتر پردیش کا علاقہ ہے، اس تک جو ہے اس کا فیض پہنچا اور اس سلسلے کو مقبولیت حاصل ہوئی، لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہوئے، جڑے اور انہوں نے خلافت اور اجازت پائی۔ حضرت سید فخر الدین غلام حسین عرف امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا شبہ، بغیر شک اور شبے کے کہا جا رہا ہے کہ سلسلہ رفاعیہ کا خطۂ ہند میں، ہندوستانی علاقے میں معلم ثانی کہا جا سکتا ہے، دوسرا معلم کہا جا سکتا ہے۔ پہلا تو نجم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا ہے، اور دوسرا جو ہے حضرت سید فخر الدین غلام حسین عرف امیر میاں کو دوسرا استاد کہا جا سکتا ہے، دوسرا معلم کہا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے مولانا عبداللہ علوی بخاری اشرفی، ممبئی، MA B.Ed M.Phil، وہ اپنے مقالے سیرت طیبہ ایک نظر میں، اس مقالے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے اور زیادہ معلومات دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سید کبیر احمد رفاعی علیہ الرحمہ کے دوسرے بیٹے سید محمد معدن اسرار اللہ رفاعی علیہ الرحمہ کے حقیقی پوتے سید عمر جیش اللہ رفاعی کے فرزند، ان کے بیٹے سید نجیب الدین عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی اور سید عبد الرحیم رضوان اللہ محب اللہ رفاعی سے آپ کی اولاد امجاد کا، آپ کے بیٹوں کا اور آپ کے باپ داداؤں کا سلسلہ نسب مطہرہ پاکیزہ نسب ہندوستان میں جاری ہوا۔ آج بھی ہندوستان میں سلسلہ رفاعیہ سید نجیب الدین عبد الرحیم عرف محبوب اللہ رفاعی، تو یہ اوپر محبت اللہ رفاعی ہے، نیچے جو ہے محبوب اللہ رفاعی ہے، عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی کے ذریعے جاری ہے۔ آپ کا یہ محبوب اللہ رفاعی اور سید عبد الرحیم یہ جو ہے رضوان اللہ، تو یہ محب اللہ غالباً ہونا چاہیے۔ تو محبوب اللہ رفاعی وہ جو ہے سید ہندوستان میں جو سلسلہ رفاعیہ جو چل رہا ہے تو وہ سید نجیب الدین عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی کے ذریعے جاری ہے۔ آپ کا مزار مبارک احمد آباد کے علاقے سلطان پوری میں زیارت گاہ عام و خاص ہے، وہاں لوگ آتے جاتے ہیں سب لوگ۔ آپ کی اولاد جمال پور، احمد آباد، جمبوسر، راندیر اور سورت میں آباد ہیں۔ سید عمر جیش اللہ رفاعی کے دوسرے فرزند سید عبد الرحیم رضوان اللہ محبت اللہ رفاعی لکھا ہے یہاں، تو محب اللہ رفاعی ہونا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ کہتے ہیں کہ جن کی ولادت، جن کی پیدائش 1060 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ مغل شہنشاہ اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان کے شہر سورت میں تشریف لائے۔ آپ کا مزار مبارک بریا بھاگل سورت میں موجود ہے۔ بریا بھاگل جو بھی علاقہ ہے وہاں سورت میں یہ موجود ہے۔ آپ ہی کی اولادوں میں سے سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی کی نسل پاک کے ذریعے بڑودہ میں سلسلہ نسب آگے بڑھا۔ موجودہ صاحب سجادہ سید شاہ کمال الدین مظہر اللہ رفاعی سجادہ نشین خانقاہ رفاعیہ بڑودہ، سورت و ممبئی، اور آپ کے برادر معظم بڑے بھائی سید شاہ جمال الدین رفاعی خانقاہ رفاعیہ بڑودہ، سورت اور ممبئی، اور آپ کے شہزادہ گرامی وقار سید شاہ معین الدین رفاعی
خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت و ممبئی، اور آپ کی نسل کے چشم و چراغ حضرت سید مولانا حسام الدین رفاعی ابن سید جمال الدین رفاعی یعنی صاحب سجادہ کے بھتیجے سلسلہ رفاعیہ کا فیضان ظاہری و باطنی عام فرما رہے ہیں، فیضان ظاہری اور باطنی عام فرما رہے ہیں۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ صاحب سجادہ سید شاہ کمال الدین مظہر اللہ رفاعی سجادہ نشین خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت و ممبئی، تو ان سے جو ہے لے کر کے سید نجیب الدین عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی تک جو ہندوستان میں سلسلہ رفاعیہ کے موری سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچے درجے پر ہے، تو ان کا شجرہ تحریر کر دیا جائے، سلسلہ نسب لکھ دیا جائے، جس سے اصل صورت حال واضح ہو جائے، اور وہ حسب ذیل ہے۔ فرماتے ہیں پیر سید کمال الدین مظہر اللہ الرفاعی سجادہ نشین سورت و بڑودہ اور ممبئی، انہوں نے اس طریقے کی تمام نعمتوں کو اپنے والد ماجد حضرت السید ابو البرکات احمد اللہ المعروف سید حسام الدین الحسینی الموسوی الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا و شیخنا مجذوب کامل السید ابو العباس محمد فیض اللہ المعروف سید بدر الدین الحسینی الموسوی الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ نے اپنے والد ماجد حضرت کامل و مکمل مولانا سید ابو الحسن شاہ جہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ الحسینی الموسوی الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے اپنے والد ماجد السید ابی النصر محمد امین اللہ الثانی المعروف سید حسام الدین الحسینی الموسوی الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ سب مریدین اور فقراء اور معتقدین کے ظاہری اور باطنی فیوض سے فیضان سے نفع پہنچائے، اور آپ نے اپنے والد ماجد حضرت کامل مکمل مولانا السید بدر الدین ابی صالح محمد باقر المعروف سید شاہ جہاں الحسینی الموسوی الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ نے اپنے والد ماجد حضرت السید ابو المظفر شمسام الدین المعروف سید علی زین العابدین اسد اللہ الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ نے اپنے چچا حضور حضرت السید محی الدین سلیم اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آپ نے اپنے والد حضرت السید رکن الدین المعروف یوسف سیدف اللہ حسینی یہ غالباً جو ہے سید یوسف اللہ الحسینی الموسوی رحمۃ اللہ علیہ ہونا چاہیے، تو ان سے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت شیخ عارف الکامل الفاضل الشریف السید نجم الدین عبد الرحیم رضوان اللہ الحسینی الموسوی الرفاعی قدس سرہ سے مزار مبارک جن کا جو ہے وریاوی بھاگل صورت میں ہے، 10ویں نمبر پر مؤخرۃ الذکر جن کا تذکرہ سب سے اخیر میں ہوتا ہے، شیخ سب سے اخیر میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں، اور سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کے درمیان کل 12 واسطے ہیں، اور حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سرکار ابد قرار یعنی شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کل 13 ہی واسطے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مناسبت عظمیٰ ہے، کیا عظیم مناسبت ہے۔ مذکورۃ الصدر شیخ، سب سے پہلے جن کا تذکرہ ہوا سید پیر مذکورۃ الصدر شیخ پیر سید کمال الدین مظہر اللہ الرفاعی حیات ہیں، ابھی موجود ہے، اور بڑودہ سورت اور ممبئی کی خانقاہ کے ایک ساتھ سجادہ نشینی کرتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، ممبئی، بڑودہ، سورت، اور تمام داخلی و خارجی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اندر اور باہر کی سب ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے برادر معظم، ان کے بڑے بھائی، عظیم المرتبت بھائی ان کے سید شاہ جمال الدین رفاعی خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت ممبئی، اور صاحب سجادہ کے شہزادے سید شاہ معین الدین رفاعی خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت ممبئی
پورے خلوص اور دل جمعی کے ساتھ سلسلہ رفاعیہ کی نشر و اشاعت اور اس کو پھیلانے اور اس کے فروغ اور استحکام میں، اس کو پھیلانے میں اور مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شیخ پیر سید کمال الدین مظہر اللہ الرفاعی، سجادہ نشین، بڑودہ، سورت اور ممبئی، یہ جو ہے ایک انتہائی بھاری بھرکم اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ وہاں پر حاضری کے دوران آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی، جو مقالہ لکھ رہے ہیں مقبول احمد سالک مصباحی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میری ملاقات ہوئی اور ان کی زیارت اور ان کی صحبت و رفاقت کی نعمت سے، یعنی ان کی ملاقات کی نعمت سے اور ان کی صحبت کی نعمت سے بہرور ہوا، مالا مال ہوا۔ موصوف کسی حد تک عزلت نشین، کسی حد تک تنہائی پسند اور کم گو مزاج ہے کے مالک ہے، تھوڑا کم بولتے ہیں، عوام الناس سے اختلاط کم ہی رکھتے ہیں، لوگوں سے میل جول ذرا کم رکھتے ہیں۔ مہمانوں خاص کر علماء کا زیادہ تر استقبال مولانا سید حسام الدین رفاعی ہی فرماتے ہیں۔ موصوف کی عمر اس وقت جو ہے مولانا کمال الدین سید کمال الدین مظہر اللہ رفاعی کی عمر جو ہے اس وقت تقریباً 77 سال 77 ایئرس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمر یوں ہی نہیں گزری ہوگی، بلکہ اپنے اندر تجربے اور مشاہدات کی ایک دنیا رکھتی ہوگی۔ آ کے بال اور ریش ماں برق دھوپ میں، یعنی بال اور یہ داڑھی مبارک کے بال جو ہے دھوپ میں نہیں سفید ہوئے ہوں گے، بلکہ آپ کے بال ہونا چاہیے، آپ کے بال اور ریش مبارک دھوپ میں نہیں سفید ہوئے ہوں گے، بلکہ جد و جہد یعنی خوب قربانی اور جفاکشی اور نالا نیم شبی کی ارجمندیاں ہوں گی۔ کبھی چلچلاتی دھوپ میں آبلہ پائی کی ہوگی، یعنی تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کے پیروں میں چھالے پڑے ہوں گے، تو کبھی اپنے عزم اور حوصلے کے تیشے جو ہے اس سے چٹکے سے، اپنے عزم و حوصلے کے تیشے سے چٹانوں کا جگر چاک کیا ہوگا، یعنی اس کی گرمی سے یا اس کے سختی سے اور اس کے مضبوطی سے۔ موصوف کی مثال خاموش سمندر کی طرح ہے، جو بظاہر دیکھنے میں بڑا پرسکون لگتا ہے، مگر اپنے اندر نہ تھمنے والا طوفان رکھتا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 10 دسمبر 1934 عیسوی ہے، گویا 8 دہائیوں کا سفر آپ کی حیات مستعار کے نخلستان میں، آپ کی زندگی کے باغیچے میں شامل ہو چکا ہے۔ آپ کا گھر، یعنی تقریباً 10 سال کی ایک دہائی ہوتی ہے، تو گویا 8 دہائیوں کا سفر ہو چکا ہے تقریباً۔ اور آپ کا گھرانہ تہذیب و تمدن، خلوص اور پیار، آداب اور شائستگی اور وقار اور تمکنت کا گہوارہ تھا۔ یعنی انتہائی باوقار خاندان ہے۔ والدین نے بڑے ناز و نعمت سے آپ کو پالا پوسا۔ سادات گھرانے کی ساری خصوصیات اور امتیازات آپ کے وجود میں سمٹ آئی تھیں۔ آپ کے والد بزرگوار علوم دینیہ اور زہد و تقویٰ کے پیکر مجسم تھے۔ انہوں نے اپنے لاڈلے شہزادے کو بڑی توجہ سے تربیت کی تھی، چنانچہ آپ نے گھر ہی میں والد محترم سے رسم بسم اللہ خوانی ادا کی، بسم اللہ پڑھنے کی رسم ادا کی، اور ضروری ابتدائی دینی تعلیم بھی انہی کے دامن کرم میں رہ کر حاصل کیا۔ والدہ محترمہ ایک زاہدہ عارفہ سیدہ تھیں۔ انہوں نے اپنی لوریوں میں فاطمی تسبیحات کی ایسی آمیزش کی تھی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو ایسا ملایا تھا اپنی لوریوں کے اندر۔ حضرت صاحب سجادہ کا پورا وجود سیادت کے خون سے مہکتا تھا، یعنی پورا کا پورا وجود جو ہے سرداری کے اور سید کے خون سے جو ہے مہکتا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار اور کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ہرگز دین اور طریقت کو ذریعہ معاش نہ بنائے، دین کو اور طریقت کو اپنے گزر بسر کا ذریعہ نہ بنائے۔ اس لیے لازمی دینی تعلیم کے بعد، ضروری دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو عصری تعلیم کے حصول کے لیے اسکول کے حوالے کر دیا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول بھیج دیا، جہاں آپ نے منزل بمنزل، یعنی رفتہ رفتہ عصری تعلیم اور تربیت کے مراحل، دنیاوی تعلیم اور تربیت کے اسٹیپس جو ہے طے کرنا شروع کر دیا۔ بالائے سرش ہوش مندی می تافت ستارہ بلندی کے مطابق شروع ہی سے آپ کی چوڑی پیشانی میں
ذکاوت و فطانت یعنی انتہائی ذہانت کا نور چمکتا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے تمام درجات میں اپنے اقران، اپنے یعنی ساتھیوں اور ہمجولیوں میں، ان کے جو عمر کے لوگ ہوتے تھے ان میں فائق اور ممتاز رہے، اونچے رہے اور علیحدہ نظر آئے، یہاں تک کہ آپ یونیورسٹی ایجوکیشن کے مرحلے میں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر، اللہ کی طرف سے جو صلاحیت آپ کو عطا کی گئی اس کی بنیاد پر ایم ایس یونیورسٹی بڑودرا سے بی اے پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایف ایس سی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جو آپ کا تعلیمی کیریئر ترقی کرتا، آپ کے اندر طالب علم و ہنر کا طلب علم و ہنر کا ذوق و شوق اتنا ہی ترقی پذیر ہوتا جاتا، علم حاصل کرنے اور ہنر سیکھنے وغیرہ کا شوق اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ چنانچہ معاشیات کے مد نظر یعنی جو بھی گزر بسر کے لیے چیزیں چاہیے اس کے پیش نظر آپ نے معاشیات کا اہم اور اعلیٰ کورس بی کام کی مکمل کیا اور اس میں خوب نام پیدا کیا۔ بی کام کے بعد آپ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ کمرشل پائلٹ بن کر کے دنیا کی فضاؤں میں پرواز کروں اور خلق خدا کی فضاؤں میں خدمت کروں۔ چنانچہ ایرونگ میں ایڈمیشن لیا، ایئر ونگ میں ایڈمیشن لیا اور ایک پائلٹ کی تمام ضروری مہارتوں سے اپنے آپ کو مسلح کیا، یعنی اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب والدین نے اپنے نور نظر کو پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر پشپک پلین اڑاتے ہوئے بھی دیکھا۔ جب فضاؤں کی بلندیوں کو آپ نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا تو آپ کو محسوس ہوا کہ اس کے ذریعے میں اعلیٰ مشاہرہ تو حاصل کر سکتا ہوں، بہت یعنی پیسے تو اچھے مل جائیں گے، مگر اپنی قوم کی کما حق و خدمت نہیں کر سکتا، جیسی قوم کی خدمت کرنا چاہیے ویسی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے علم القانون میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ایسے مرحلے میں اب ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے بڑا آفیسر بن کر کے ملک اور قوم کا نام روشن کرے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مگر آپ کے والد محترم جو اپنے زمانے کے مسلم الثبوت اہل دل تھے، یعنی سب ان کو اہل دل کہا کرتے تھے، ان کی نظر تو کہیں اور ہی تھی۔ ان کا ارادہ ایک خوشحال بیٹا نہیں، ایک دیندار مبلغ اور مسند سجادگی پر بیٹھ کر قوم کی اور ملت کی مذہبی رہنمائی کرنے والا عارف باللہ پیدا کرنے کا تھا۔ چنانچہ والد محترم نے موصوف کو اعلیٰ ملازمت کے حصول سے، اونچے درجے کی نوکری سے جو ہے جاب سے روک دیا اور ان کو مسند سجادگی پر بٹھا کر سلوک اور معرفت کا مسافر بنا دیا۔ آپ کی دینی و عربی علوم اور فنون میں مہارت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ عربی اور فارسی کے لیے کیلیگرافی کے بڑے ماہر ہیں اور بڑودہ درگاہ میں جتنے عربی اور اردو اور فارسی کے کتبے لگے ہوئے ہیں، جو تختیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، سب آپ کے قلم جادو رقم کا کمال ہے، یعنی آپ ہی کے قلم سے لکھے ہوئے ہیں۔ 14 اگست 1977 عیسوی میں آپ کے والد محترم حضرت سید حسام الدین رفاعی کے انتقال پر ملال کے بعد آپ کے چچا حضرت سید رضی الدین رفاعی سجادہ نشین مسند رفاعیہ کراچی پاکستان سے بڑودرہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے علماء و مشائخ اور سینکڑوں مریدین و متوسلین کی موجودگی میں ایک تیز اور طرار ماہر علوم عصریہ نوجوان کے سر پر خانقاہ رفاعیہ کی سجادگی کی دستار اور خاندانی تاج پر رکھا گیا اور اس طرح آپ دنیاوی میدان سے نکل کر دینی میدان کے شہسوار بن گئے۔ سجادگی کے بعد آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ کہاں وہ غرور علم و ہنر تھا اور کہاں شان تواضع اور انکساری و خاکساری، اور کہاں وہ علم جدید یعنی نئے علم کی تمکنت تھی، وہاں بیٹھنے کی ان کو ایک وہ تھی اور اس مقام پر وہ فائز تھے، اور کہاں اب علم دین کی مسکینیت
یعنی وہاں تو بڑا اونچا مقام تھا، یہاں تو جو ہے ایک طریقے کی جو ہے خاکساری ہے اور جاہ و جلال تھا، اور جاہ و جلال کا اجتماع۔ اب سجادگی کے بعد آپ کبھی جاہ و جلال کا تھا اجتماع، یعنی جاہ و جلال آپ کے پاس تھے۔ سجادگی کے بعد آپ کبھی اپنی ڈگری اور علم دنیاوی کی طرف نظر نہیں کیے، بلکہ مسند سجادگی پر بیٹھ کر خدمت خلق میں مشغول ہو گئے، خدا کی مخلوق کی خدمت میں لگ گئے۔ بلا شبہ یہ آپ کی بہت بڑی قربانی تھی، جس کے متحمل بڑے بڑے اہل علم و ہنر بھی نہیں ہو پاتے، ایسی قربانی نہیں دے پاتے بڑے بڑے علم والے۔ آپ نے نوجوانی کے زمانے میں سلسلہ رفاعیہ کے فروغ اور استحکام کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے خوب محنت اور مشقت کی۔ آپ کے دست حق پرست پر ہدایت پانے والے لوگوں میں اب تک ہزاروں افراد توبہ کر چکے ہیں، کئی لوگ جو ہے توبہ کر چکے، اور درجنوں افراد جو ہے قبول اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہو چکے ہیں۔ 12 کا 1 درجن ہوتا ہے، تو ایسے کئی درجن جو ہے اس لوگ جو ہے اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک تعمیری خدمات کا سوال ہے، تو اس کی بھی ایک الگ داستان ہے۔ تعمیری اعتبار سے بڑودرہ شریف کی جو موجودہ خانقاہ اور درگاہ حضرت سید فخر الدین رفاعی علیہ الرحمہ، درگاہ حضرت سید فخر الدین رفاعی علیہ الرحمہ بھی آپ ہی کی کوششوں سے، حضرت سید فخر الدین رفاعی علیہ الرحمہ کی جو درگاہ ہے وہ بھی آپ ہی کی کوششوں سے تعمیر اور ترقی کے مرحلے سے گزر کر مریدین و متوسلین کو فیض بخش رہی ہے۔ اسی آستانے کے صحن میں ایک خوبصورت سی مسجد بھی فرزندان توحید کو بارگاہ ایزدی میں خدا کے نیک بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ وہ مسجد، یہ مسجد بھی آپ ہی کے ذوق عالی کی رہی منت ہے، آپ ہی کے بلند ذوق کی عطا کردہ جو ہے ایک احسان ہے۔ الحمدللہ آپ کا علمی پایہ بہت بلند ہے، آپ کی ذات علوم دینیہ و عصریہ کا حسین سنگم ہے۔ آپ نے اہل ثروت یعنی مال والوں کو دینی کتب اور رسائل کی، دینی کتابوں اور رسالوں کی اشاعت کی طرف متوجہ کیا، اور درجنوں اردو، عربی اور گجراتی کتابیں طبع کرائیں، چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک آپ نے جو ہے 3 بار حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کی، اور متعدد بار کئی بار عمرہ سے شرف یاب ہوئے، مالا مال ہوئے۔ آپ نے کثرت سے بہت زیادہ جو ہے عالمی تبلیغی اور اصلاحی دورے بھی فرمائے، لوگوں کی اصلاح کے لیے دور دور تک گئے، خاص کر عرب شریف، عراق، نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ، شام، لیبیا، کاظمین، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، لندن، عرب امارات، افریقہ، کینیا، ساؤتھ افریقہ، فرانس وغیرہ کی خوب سیاحت فرمائی، خوب دورے کیے، اور ان علاقوں میں تعلیمات رفاعیہ کی خوب اشاعت فرمائی، رفاعی سلسلے کی تعلیمات کو خوب پھیلایا۔ آپ کی سجادگی کو اس وقت تقریباً 41 سال ہو گئے۔ اس اثنا میں، اس دوران آپ نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، بڑے بڑے کام انجام دیے۔ آپ نے ایک ٹرسٹ بھی قائم فرمائی ہے جس کا نام ہے رفاعیہ اکیڈمی اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ بڑودرہ، جس کے زیر اہتمام جو ہے ہر سال اجتماعی نکاح خوانی کا پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ اجتماعی نکاح ہوتے ہیں وہاں پر، جس میں ہر سال 35 جوڑوں کی شادی کرائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ بھی 12 سالوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ گویا اب تک تقریباً 400 جوڑے اور 800 خاندان مستفید ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے قومی و ملی کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ ہے۔ تعلیم کے فروغ اور اشاعت کے میدان میں، آگے بڑھانے کے میدان میں آپ کی شخصیت نہایت یعنی انتہائی ممتاز، علیحدہ نظر آتی ہے۔ آپ نے بڑودہ سے 80 کلومیٹر دور بورو گاؤں ہیں، واللہ عالم یہاں لکھا ہے بورو گاؤں میں ایک پبلک اسکول بھی قائم کیا ہے۔ 80 کلومیٹر دور پر ایک اسکول قائم کی، جس میں 300 سے زائد طلبہ تعلیم اور تربیت
سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں، تعلیم تربیت پا رہے ہیں۔ دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے جامعہ سید احمد کبیر رفاعی کے نام سے بڑودرہ سے 15 کلومیٹر دور پادرا روڈ ضلع بڑودرہ میں ایک دارالعلوم بھی قائم کیا ہے، جس میں 50 سے زائد طالبان علوم نبوت اقامتی درسگاہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 50 سے زیادہ طلباء جو ہے وہاں پر ہاسٹل کی بھی سہولت ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ طلباء فی الحال صرف حفظ و قرات اور لازمی دینی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں، ضروری جو دینی تعلیم ہے اور حفظ و قرات کا ہی مدرسہ ہے۔ اسی طرح ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر سال یا حسب ضرورت بلد، یعنی شہر کی ضرورت کے اعتبار سے جو ہے حسب ضرورت، ایسا کہیے حسب ضرورت کے اعتبار سے بلد لکھا ہے یہاں، بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی لگایا جاتا ہے اور ضرورت مندوں کی زندگی بچائی جاتی ہے۔ نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے غرباء و مساکین کو لازمی ضروریات زندگی، غریبوں اور محتاجوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری سامان ہوتے ہیں، ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی مہیا کی جاتی ہے۔ جاڑوں میں یعنی سردی میں ان کو گرم کپڑے اور ہر موسم میں دوا اور علاج کی سہولت دی جاتی ہے۔ اس درگاہ شریف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر سال عرس کے موقع پر گجرات کے پی سی ایم، خواہ کوئی بھی ہو، گجرات کے سی ایم ہونا چاہیے، گجرات کے سی ایم چاہے کوئی بھی ہو، ایک تہنیتی لیٹر آتا ہے جس میں سی ایم گجرات عرس کے موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور حاضرین و زائرین کو، آنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس خانقاہ کی گجرات کے سرکاری محکمے میں مقبولیت اور احترام کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بڑودرہ چیریٹی کمشنر کی طرف سے اس کے اعزاز اور اکرام میں زمانہ دراز سے، ایک لمبے زمانے سے 746 روپے کی نظر پیش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس قلیل رقم کا مقصد تعاون یا تنخواہ نہیں، اس چھوٹی سی رقم کا مقصد جو ہے تعاون یا تنخواہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ریاستیں اپنے مرکز کو مال گزاری جمع کرتی ہیں، ویسے ہی جو ریاست گجرات ہے تو گجرات کا علاقہ اپنے شفیق اور مہربان سجادہ نشین کے اعزاز اور اکرام اور خانقاہ رفاعیہ کی خدمات کے اعتراف میں یہ خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے اقبال کو، بلندی کو ہمیشہ بلند و بالا رکھے اور خلق خدا کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں اس کا ادب اور احترام باقی ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ ان تینوں متذکرہ بالا محترم المقام شخصیت جن کا تذکرہ ابھی اوپر ہوا، تینوں شخصیتوں کا، تو ان شخصیات کے ساتھ ساتھ سید شاہ جمال الدین رفاعی، خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت ممبئی کے چشم و چراغ، حضرت سید مولانا حسام الدین رفاعی سلسلہ رفاعیہ کے فیضان ظاہری و باطنی کو عام سے عام تر فرما رہے ہیں۔ حضرت سید مولانا حسام الدین رفاعی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے مدارس اسلامیہ کے اساتذہ و معلمین، ٹیچرز، مشاہیر اہل قلم جو مشہور قلم چلانے والے لوگ ہیں، جو مشہور جو رائٹر ہے، لکھنے والے ہیں، تو خانقاہوں کے سجادہ نشینان اور اس دنیا بھر کے ٹیچرز وغیرہ اور ارباب سیاست و صحافت، یعنی جو میڈیا وغیرہ، پریس میڈیا وغیرہ چلاتے ہیں، تو سیاست اور صحافت والوں کو اور اصحاب فضل و کمال اور معتمد مشائخین اہل سنت میں جو معتمد ہے، بھروسہ مند ہے، با اثر علمی و فکری شخصیات، عصری جامعات کے پروفیسرز اور ریسرچ اسکالر سے آپ نے کیا کیا ہے، رابطہ قائم کیا، اور ان کی پہلی کوشش یہ رہی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ایک بار ضرور بارگاہ رفاعیہ بڑودرہ شریف میں ضرور حاضری سے مشرف کیا جائے گا، بلایا جائے گا، اور پھر جب ایک بار کوئی ان کے دیار محبت میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اخلاق کریمانہ اور الطاف خسروانہ سے، اپنے اچھے اخلاق اور ان کے جو مہربانی کا رویہ ہے اس سے ایسا گرفتار کرتے ہیں کہ آنے والا پھر ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے۔
جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ان کو یاد کرتا رہتا ہے اور جلد از جلد دوبارہ حاضری کی خواہش رکھتا ہے، حاضر ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ زیر نظر ماہنامے کے آپ کے سامنے جو ماہنامہ ہے سید احمد کبیر رفاعی نمبر میں مضامین کی فہرست دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موصوف نے ان مضامین کے حصول میں کیسی جان توڑ کوشش کی ہوگی۔ ارباب مدارس سے مضامین کا حصول، مضمون کو حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے، نسبت کے اعتبار سے آسان ہے، مگر یونیورسٹی کے موقر دکاترہ جو بڑے بڑے جو دکتور حضرات ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی وغیرہ کیے ہوئے اور پروفیسرز حضرات، تو ان سے جو ہے مقالات کا حصول، مقالے لینا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نصف مضامین تقریباً، آدھے جو مضمون ہیں تقریباً بین الاقوامی شہرت کے حامل، انٹرنیشنل جو شہرت رکھتے ہیں، بڑے بڑے نامور ماہرین زبان و قلم اور نکتہ دان فکر و فن کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے جو یہ مجموعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رفاعی نمبر، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ یقیناً ان مضامین کے حصول میں، اس کو جمع کرنے میں انہوں نے اپنی کافی سرمایہ اور قیمتی وقت خرچ کیا ہوگا، وقت بھی لگایا اور مال بھی لگایا ہوگا۔ ان اخراجات اور مشقتوں کی تفصیلات سے میں واقف نہیں کہ خرچہ کتنا لگا، تکلیف کتنی آئی، مجھے تو معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ راتب رفاعیہ پر مجھ ہیچ یعنی اس رفاعیہ کا جو نمبر ہے اس کو ترتیب دینے پر مجھ جیسے کمتر سے لکھوانے کے لیے 2 سال سے مسلسل مجھ سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں اور مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں، مگر فقیر اپنی غیر ضروری مصروفیات کی وجہ سے کوئی ایسا مناسب وقت نہیں نکال سکا کہ اس پر خامہ فرسائی کرتا، اس پر کچھ لکھتا اور اپنے افکار اور خیالات اس حوالے سے قلم بند کرتا لکھتا، باوجود ہے کہ برابر یاد دہانی بھی کراتے رہے اور کتب اور رسائل کی شکل میں، کتابوں اور رسالوں کی شکل میں مواد بھی فراہم کیے، مگر راقم کو، لکھنے والے کو، ان کے اصرار اور خلوص کو دیکھتے ہوئے شرمندگی ہی ہاتھ آئی۔ وعدے پر وعدہ اور تاخیر پر تاخیر ہوتی رہی، مگر ماتھے پر شکن تک نہیں۔ تو ان کا یہی فن ہی غالباً اتنے مضامین کے جمع ہونے کا سبب اصلی سبب ہے، اور غالباً یہی کرم نوازی یا اس سے بھی زیادہ تگ و دو یعنی اور جستجو ان کی ہر مقالہ نگار اور محرر یعنی تحریر کرنے والے اور تحریر لکھنے والے کے ساتھ رہی ہوگی، جس کی وجہ سے اتنا سارا مواد جمع ہو سکا۔ اور مواد بھی کئی طرح کے ہیں، کچھ مستقل مضامین ہیں جو اہل قلم نے اپنی محنت سے لکھے ہیں، کچھ عربی سے تراجم ہیں، ٹرانسلیشن ہیں، اور کچھ رسائل کی تحشیہ و تحقیق کی شکل میں بھی موجود ہیں، یعنی جو رسالوں کے حاشیے وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی تحقیق ہوتی ہے اس کی شکل میں بھی موجود ہے۔ ہمارے ایک عزیز رفیق عزیز القدر مولانا قاری غیاث الدین مصباحی، استاد جامعہ عربیہ سعید العلوم، یکما ڈیپو، لکشمی پور، ضلع مہراج گنج، یو پی نے بھی ایک رسالے کا ترجمہ کیا ہے جو تقریباً 150 صفحات پر مشتمل ہے، شامل ہے۔ ان کی کتاب سے کچھ خلاصہ شام اشاعت کرنا تھا، خلاصہ جو ہے مجھے اشاعت کرنا تھا، اقتباس کرنا تھا، مگر ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے قارئین ان کے شذرات الذہب سے محروم رہ گئے۔ پڑھنے والے حضرات جو ہے ان کے جو تحریر کے سونے جیسے ٹکڑے ہیں قیمتی، تو اس سے جو ہے محروم رہ گئے۔ اسی طرح عزیزی و حبیبی مولانا طاہر القادری مصباحی، استاد دارالعلوم غوثیہ حسنی، ضلع سنت کبیر نگر انہوں نے بھی بعض رسائل کا، رسالوں کا ترجمہ کیا ہے، اور ان کے ترجمے کی تھوڑی بہت ترجمے میں تھوڑی بہت اصلاح بھی کی تھی، مگر قلت اور قوت کی وجہ سے ان سے بھی ہم قلت وقت ہونا چاہیے، قلت وقت کی وجہ سے ان سے بھی ہم استفادہ نہ کر سکے۔ اسی طرح سے ابھی مختلف جگہوں پر تحقیق اور ترجمے کا کام چل رہا ہے، اور ظاہر ہے ابھی حضرت امام رفاعی کی شخصیت اور ان کے علمی مقام
اور مرتبے اور ان کی تاریخی دعوتی اور روحانی خدمات کے حوالے سے کتب اور رسائل کا، کتابوں اور رسالوں کا ایک سمندر ہے جو اردو کا جامہ پہننے کے انتظار میں لائبریری کی الماریوں میں گرد کھا رہا ہے، دھول کھا رہا ہے۔ اگر کچھ اور نوجوان اہل قلم، اردو لکھنے والے جو ہے، اور عربی مترجمین، ٹرانسلیٹ کرنے والے اس جانب متوجہ ہوں، توجہ دے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، اور تصوف اور صوفیہ کے گرا قدر موضوع پر ایک اہم اضافہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر نوجوان علماء اور اساتذہ اس جانب توجہ دیں تو شاید محترم جناب سید حسام الدین رفاعی صاحب حسب حیثیت، اپنی حیثیت کے مطابق ان قلم کاروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ان قلم کے ذریعے اپنا ہنر آزمانے والوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، یعنی لکھنے والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محترم موصوف کی اس مثالی خدمت کو ہمارے نظمائے مدارس کے منتظمین اور کاغذی اکیڈمیز کے ڈائریکٹرز کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ مجھے جو مضامین فہرست کی شکل میں موصول ہوئے تھے، مضمون جو فہرست کی شکل میں مسلسل کی شکل میں آئے تھے، ان کی ممکنہ حد تک میں نے موضوعاتی درجہ بندی کر دی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نامور اور بزرگ اہل قلم کے مضامین آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حضرات اہل قلم اس تقدیم اور تاخیر پر اپنی انا کا مسئلہ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ تقدیم اور تاخیر کو، یعنی جو آگے پیچھے مضمون ہو گئے، بڑوں کے مضامین پہلے آنا چاہیے، چھوٹوں کے بعد میں آنا چاہیے، تو کچھ کسی کا آگے کسی کا پیچھے آ گیا ہے، تو اس کو جو ہے ہرگز اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اسے کشادہ ظرفی اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس ادارت اور ایڈیٹر حضرات اور معاون ایڈیٹر صاحبان کو مضامین کے حصول میں حاصل کرنے میں زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑی، بلکہ حضرت سید مولانا حسام الدین رفاعی قبلہ نے اپنے خوان نعمت سے اپنے نعمت والے دسترخوان سے سجایا مال پیش کر دیا۔ البتہ ہاں، املا کی تصحیح اور ترتیب جدید میں، یعنی جو لکھاوٹ ہوتی ہے اس کی درستگی اور ترتیب جدید میں فقیر سالک مصباحی کو کافی سر کھپانا پڑا۔ ادارہ ماہنامہ غوث العالم ان کی کرم نوازیوں کا بے حد شکر گزار ہے، اور ان کے دعا گو ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے علمی اور روحانی رفاعی فیضان کو اسی طرح جاری وساری رکھے، اور اہل علم و ہنر کو ان کی سخاوت اور فیاضی سے مستفید فرمائے، آمین۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ملاقات سے پہلے فقیر کو اندازہ تھا کہ سید حسام الدین رفاعی یہ لگ رہا تھا کہ سید حسام الدین رفاعی ایک عمر دراز بزرگ ہوں گے، مگر جب ملاقات ہوئی تو بہت یعنی میں حیرت میں پڑ گیا، تو میرے سامنے چھریرے جسم کا ایک چاق و چوبند گورا چٹا نوجوان تھا، یعنی ایک انتہائی کم عمر نوجوان، جس کی مسکراہٹ ہی نے آنے والے مسافر کی ساری تھکان دور کر دیتی ہے، جس کی مسکراہٹ آنے والے مسافر کی ساری تھکان دور کر دیتی ہے۔ موصوف یعنی مولانا حسام الدین آنے والے زائر بالخصوص خاص طور سے عالم کا بڑا ہی پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور اسے ہر وہ عزت دیتے ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، بلکہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس سے نوازتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ان کے اقبال میں اور بلندی عطا فرمائے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ بڑودہ خانقاہ رفاعیہ میں جس بزرگ کا مزار مبارک ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین عرف امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 1199 ہجری، وفات 29 ربیع الاول 1262 ہجری میں ہوئی، اور جو حضرت سید نجم الدین المعروف عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے ایک نامور بزرگ ہیں، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا،
آپ کا سالانہ عرس پورے تزک اور احتشام کے ساتھ، پوری شان اور شوکت کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے، جس میں ملک کے کونے کونے، خاص کر گجرات، مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، بہار، بنگال، اڑیسہ، یو پی، مدھیہ پردیش، راجستھان وغیرہ سے ہزارہ مریدین اور معتقدین، علماء و ائمہ اور مشائخین حضرات شرکت کرتے ہیں اور رفاعیہ فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس خانقاہ کے عقیدت مندوں میں ہر مکتب فکر اور ہر مذہب و ملت کے لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، پارسی اور مارواڑی، مختلف اقوام اور ملتوں کے قوم کے لوگ یہاں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوں تو گجرات اپنے فرقہ وارانہ فساد کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے، مگر خدام آستانے کے جو خادم ہیں، خاص کر شیخ پیر سید کمال الدین مظہر اللہ الرفاعی، سجادہ نشین بڑودہ، سورت اور ممبئی کا یہ کہنا ہے کہ خانقاہ شریف اور اطراف میں آس پاس مکمل امن و امان قائم رہا، اطمینان رہا، بلکہ سینکڑوں اطراف خانقاہ میں آ کر ان ایام میں پناہ گزین رہے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے خانقاہ کے آس پاس رہے ہیں اور ان کے ہر طرح کی راحت رسانی کا اہتمام کیا گیا، آرام کا سامان پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ فقیر نے سابقہ سطور میں لکھا ہے، اوپر پیچھے کی لائنوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علامہ سید حسام الدین رفاعی صاحب قبلہ فقیر سالک مصباحی سے راتب رفاعیہ پر یہ جو ترتیب دیا جا رہا تھا رفاعیہ نمبر، اس پر کچھ عرض و معروض کرنے کے بارے میں مسلسل اصرار کرتے رہے ہیں، تو مجھے فی الحال یہ دیکھ کر کافی اطمینان ہو رہا ہے کہ راتب رفاعی یعنی حضرت رفاعی نمبر، اس کے تعلق سے 2 تحقیقی مضامین شامل اشاعت ہو چکے ہیں، جس سے یہ گوشہ بھی سیر حاصل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ فقیر کسی اور موقع سے اس مطالبے کی ضرور تکمیل کر کے مکمل کر کے اس درخواست کو مکمل کر کے بارگاہ رفاعیہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرور جسارت کرے گا۔ جہاں تک راتب رفاعیہ کا تعلق ہے، حضرت رفاعی نمبر کا تعلق ہے، تو یہ اس سلسلے کی جان ہے۔ اس راتب نے سلسلے کو نہ صرف قبول عام عطا کیا، بلکہ اقوام عالم کے سامنے، دنیا کی تمام قوموں کے سامنے اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل کے طور پر بھی خود کو پیش کیا ہے۔ خاص طور سے سرزمین ہند میں تو صوفیہ کے لیے برہان ربانی کا ایک اللہ کی طرف سے خداداد ایک دلیل کا کام کرتا رہا ہے، کیونکہ ہندوستان یوگا اور مختلف قسم کی تپسیاؤں کے سرزمین ہے، جہاں حبس دم یعنی سانس روکنے کو خاص مقام حاصل رہا ہے۔ ایسے میں صوفیہ رفاعیہ نے جب اپنے جسموں پر مختلف ہتھیاروں سے ضرب لگاتے اور زخم اور خون کا نام و نشان تک نظر نہ آتا، تو اہل دنیا جو ہے یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں اہل ہند کہیے آپ، تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اور یہی صوفیہ رفاعیہ کا مقصد بھی تھا، اور ان کے اس طریقے سے سلسلہ رفاعیہ کو بھی تقویت ملی، طاقت ملی، اور اسلام کا بھی بول بالا ہوا۔ راتب رفاعیہ حضرت رفاعی نمبر کے حوالے سے حضرت فاضل بیابانی رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، لکھا ہے کہ حضرت سیدنا احمد کبیر الرفاعی قدس سرہ العزیز کے ایک فرزند حضرت سید علی سکران رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ضربات کا جو ضرب لگائی جاتی ہے سلسلہ رفاعیہ میں، اس کا طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ تاریخ محمودیہ میں بھی مرقوم میں لکھا ہے، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلافت 2 قسم کی ہوا کرتی تھی۔ نمبر 1 بالکل سادہ طریقے پر، اور نمبر 2 ضربات سے، ضرب لگانے سے متعلق ہوتی تھی، ریلیٹڈ ہوتی تھی۔ سجادہ نشین صاحب جن کو خلافت عطا فرماتے تھے، تو ہونے والے خلیفہ کی گردن کے پاس سے سر کو درود شریف پڑھتے ہوئے کاٹ کر مزار مبارک پر رکھ دیا کرتے تھے۔ سجادہ نشین جس کو خلافت دیتے تھے، تو ہونے والے خلیفہ کی گردن کے پاس سے سر کو درود شریف پڑھتے ہوئے کاٹ کر مزار مبارک کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سر کو درود شریف کی تکرار کرتے ہوئے، اور شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جمع کن یا غوث العظم دستگیر، جمع کن یا غوث العظم دستگیر پڑھتے ہوئے گردن کو جسم سے جوڑ دیا کرتے تھے۔ اس قطع پر
توڑنے پر کاٹنے پر مریدین کے خون کا قطرہ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا، اب بھی فقراء اور خلفاء کے راتب میں ان کے ترتیب میں خون کا قطرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت امام رفاعی کی عالمی، علمی اور روحانی شخصیت تاریخ اسلام کی ایک نادر الوجود شخصیت رہی ہے، مگر اس کے باوجود سوء اتفاق، بدقسمتی کی بات یہ، اتفاق برا اتفاق کہہ لیجیے، کہ آپ کی خدمات اور سیرت اور سوانح کے حوالے سے بہت کم مواد اردو زبان میں ملتا ہے، جس کا کہ ابتدائی سطور میں اوپر کی لائنوں میں ذکر کیا گیا۔ چنانچہ محمد فرحت علی صدیقی اشرفی فاضل دینیہ MSc MA PhD ریسرچ اسکالر حیدرآباد، وہ لکھتے ہیں کہ کئی ایک بزرگان دین کے علاوہ حضرت شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمہ، جو اہل بیت اطہار میں شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد مطہرہ میں سرخیل علم اور ولایت کے ایک عظیم شہسوار، اس کی حیثیت سے ایک نمایاں ہستی مبارک ہے۔ آپ کی سوانح، آپ کے حالات اور سیرت کا بیشتر مواد، زیادہ تر مواد اور ذکر عربی یا فارسی زبان میں موجود ہے، مگر چونکہ ابھی تک آپ کی مکمل سیرت اور خدمات اردو زبان میں منتقل نہیں ہوئی ہے، شاید اسی لیے بر صغیر کی عوام کا ایک بڑا طبقہ ابھی تک آپ کی خدمات سے واقف نہیں ہو سکا۔ اگرچہ خاص لوگ اور سبھی بزرگان دین آپ کی جلالت اور ولایت اور شان قطبیت و غوثیت سے نہ صرف واقف ہیں، بلکہ وہ اپنے متوسلین و مریدین نیز، یعنی ساتھ ہی مواعظ، ارشادات و ملفوظات میں آپ کا ذکر بھی فرماتے رہے ہیں۔ ایک تو کریلا، دوسرے نیم چڑھا۔ عالمی سطح پر اس سلسلے کی مقبولیت اور اس کے محیر العقول حیرت زدہ کارناموں میں، عقل کو حیرت ڈالنے والے کارناموں کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں یورپ کے حاسد محققین اپنی عقل نارسا کی، یعنی اپنی کوتا عقل کی بنیاد پر اس پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر ڈاکٹر سید شاہد رفاعی، کالج آف سینٹ روزل بنی نیو یارک، امریکہ، اپنے مقالے حضرت سید احمد کبیر رفاعی اور رفاعی سلسلہ مغرب کی نظر میں، اس مقالے میں کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ روشن خیال تحریک کی کچھ خصلتوں میں اسلام دشمنی بھی شامل تھی۔ وہ اس لیے کہ منکر خیالی، جس کو کیا سینزم بھی کہتے ہیں، ایک فیشن تھی، منکر خیالی ہی کہیں گے ہم اس کو، انگلش ورڈ یہاں لکھا ہوا ہے، تو ایک فیشن تھی۔ تو چنانچہ اسلامی مذہب اور تاریخ کو ہمیشہ اس خیال سے دیکھا گیا کہ مغربی تہذیب کی مادہ پرستی اور منکر خیالی اور مشکوک نگاہی، مطلب یہ کہ مغربی تہذیب شک کی نگاہ سے جو دیکھتی ہے تو اس کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ زیادہ تر غیر مغربی تشکلات اور تصورات، کنسیپٹ سائنسی میزان پر، سائنسی ترازو پر فطرتاً ہلکے نظر آئے، بائی نیچر جو ہے تھوڑے ہلکے نظر آئے، کیونکہ یہ روحانیت سے وابستہ تھے، ریلیٹڈ تھے، چونکہ تو ان کو مضحکہ خیز ہنسی کے انداز میں مسترد کر دیا، واپس کر دیا۔ معیار یہ قائم ہوا کہ جب بھی کسی چیز پر شک ہو اسے فوراً مسترد کر دو، وین ایور ان ڈاؤٹ ریجیکٹ اٹ۔ تو جہاں بھی شک پیدا ہو تو اس کو فوراً ریجیکٹ کر دو، اور مغربی قانون جس پر ان کو بے حد ناز ہے، اس کے اصول کو بھی بالائے طاق رکھ دیا کہ بھئی شبہ کا فائدہ ملزم کو دینا چاہیے، جس پر الزام لگا اس کو فائدہ ملنا چاہیے، جبکہ ہوا جس نے الزام لگایا، الزام لگانے والے کو شبے کا فائدہ دینا چاہیے، جبکہ ہوا اس کے برعکس، الٹا ہوا، یعنی ملزم کو محض شبے کی بنا پر مجرم قرار دیا گیا اور بارہا تعلق کی بنا پر گنہگار ٹھہرا دیا گیا۔ وہی ایسوسیشن کا مطلب وہی ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی اور سلسلہ رفاعیہ کو بھی مغرب کے چند عالموں نے
یورپ کے چند عالموں نے اسی معیار سے دیکھا ہے، اور افسوس ہے کہ مشرقی تہذیب سے مغلوب ہونے والے چند اسلامی مصنفوں نے ان کی اندھی تقلید کی، تاکہ مغربی دانشگاہوں اور انجمنوں میں ان کی عزت اور مقبولیت ہو۔ تو تحریک روشن خیالی کے زمانے میں سب سے پہلے جس نے رفاعی سلسلے کا ذکر منکر خیالی سے کیا ہے، وہ ایک فرانسیسی مصنف مورجیا ڈوسن جس نے عثمانیہ سلطنت کے تذکرے کی ایک کتاب کی چوتھی جلد میں، جو پیرس سے 1791 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، رفاعی سلسلے کے راتب کا ذکر کیا ہے، جو ایک عجوبے کی شکل میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تاریخی قدم بڑھاتے ہوئے ماہنامہ غوث العالم نے حضرت سید احمد کبیر کی شخصیت اور آپ کی خدمات کے حوالے سے خصوصی شمارہ نکال کر کے اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کامیاب صحیح کی ہے، کوشش کی ہے۔ اہل نظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس خصوصی شمارے میں حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث اور علم فقہ اور لغت عربیہ، عربی شاعری پر تحقیقی مضامین موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات اور ارشادات اور ملفوظات اور مکتوبات پر سیر حاصل انتہائی بھرپور گفتگو کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ماہنامے کا یہ قدم عالمی اور ادبی خزانے میں ایک اہم اضافہ ہوگا، جس کے لیے براہ راست مجدد تعلیمات اشرفیہ نبیرہ سرکار کلاں شہزادہ شیخ اعظم شیخ الہند پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید شاہ محمد اشرف میاں اشرفی الجیلانی صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اور چیئرمین ورلڈ صوفیزم فورم قابل مبارکباد ہیں، جن کی جاندار ادارت اور شاندار قیادت میں ماہنامہ برق رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ ترقیوں کی منازل طے کر رہا ہے۔ مولا تعالی حضرت کے علم میں، عمل میں اور خدمات جلیلہ میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ فقیر سالک مصباحی قارئین کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے مشت نمونے کے طور پر اذخر وارے، یعنی کچھ نمونہ حاصل کرنے کے نمونے کے طور پر علم حدیث مکتوبات و ملفوظات کے حوالے سے چند حوالہ جات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جسے ملاحظہ کرنا خالی از فائدہ نہ ہوگا، فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ حضرت امام رفاعی رضی اللہ عنہ اور علم حدیث کے حوالے سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی اور علم حدیث جو لکھا گیا، یہ عنوان محمد عرفان محی الدین قادری ربانی، ریسرچ اسکالر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد۔ انہوں نے حضرت امام رفاعی رضی اللہ عنہ کو علم حدیث کی سند حضرت علی قاری واسطی سے حاصل تھی۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عرفان محی الدین قادری صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت امام رفاعی کو علم حدیث کی سند حضرت علی قاری واسطی سے حاصل تھی۔ حالت و اہل الحقیقہ مع اللہ اور الکلیات الاحمدیہ، اس میں 40 احادیث موجود ہے۔ جو احادیث حالت و اہل الحقیقہ مع اللہ میں ہیں، وہ احادیث الکلیات الاحمدیہ میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امام رفاعی رضی اللہ عنہ کا زمانہ شرنگیزی و فتنہ پروری اور عقائد میں بگاڑ کا زمانہ تھا، چنانچہ اعمال ظاہرہ کی اہمیت گھٹ رہی تھی، حدود شرع سے تجاوز ہو رہا تھا، شریعت کی حدوں سے آگے بڑھا جا رہا تھا، فرق مراتب سے نظر اندازی، مرتبوں کا جو فرق ہوتا ہے اس سے لوگ لاپرواہی اختیار کر رہے تھے، احکام شرعیہ سے بے توجہی اور ارکان اسلام سے بے رخی، اعمال صالحہ اور اخلاق عالیہ سے بے التفاتی، بے توجہی، علماء و فقہا کی بے حرمتی زوروں پر تھی۔ چونکہ یہ شرنگیزیہ اور فتنہ سامانیہ نام نہاد صوفیوں کی طرف سے ہو رہی تھی، اس لیے علماء ان سے خفا یعنی ناراض اور تصوف اور طریق تصوف کے طریقے سے بدظن ہو گئے تھے۔ حضرت امام رفاعی رضی اللہ عنہ نے اس ماحول میں ایک طرف صوفیہ کو مخاطب کر کے شریعت مطہرہ کی تعظیم، علماء و فقہا کی توقیر، اخلاق عالیہ کی اہمیت، فرق مراتب اور حفظ حدود اور پابندی احکام کی ضرورت، عجز و انکساری کی توصیف، کبر اور غرور اور عجب اور خود پسندی کی تحقیر فرمائی، یعنی خود پسندی کو حقارت فرمائی، تو دوسری طرف علماء و فقہا کو مخاطب کر کے زہد و قناعت کی فضیلت، دنیا سے بے رغبتی اور جو ملا اس پر خوش رہنے کی فضیلت، دنیا اور دنیاوی علائق
یعنی تعلقات کی مذمت، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حیات جاویدانی کے ساتھ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے اسرار اور معارف کو ارشاد فرمایا۔ اس کتاب یعنی حالت اہل الحقیقہ مع اللہ، اولیاء اللہ کا حال اللہ کے ساتھ، اس کتاب میں حضرت سیدنا امام رفاعی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے منتخب چہل حدیث کو جو انہی مضامین پر مشتمل ہے، مضمونوں پر شامل ہے، بیان فرمایا ہے۔ مکتوبات کے حوالے سے محقق عصر علامہ ڈاکٹر شجاع الدین فاروقی علی گڑھ اپنے محررہ تحریر کردہ تحقیقی مقالے مکتوب رفاعی کا سیاسی و تاریخی جائزہ، اس میں رقم طراز ہے، لکھتے ہیں مستنجد باللہ عباسی کی ولادت پیدائش 510 ہجری میں ہوئی تھی۔ اپنے والد مقتفی امر اللہ کی وفات کے بعد 2 ربیع الاول 555 ہجری میں آپ کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ 11 سال 3 ماہ 7 دن تک 3 مہینے 7 دن تک آپ نے امور خلافت کے امور انجام دیے۔ 9 ربیع الاول سن 566 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ نیک دل، متقی اور پابند شریعت تھے، علماء و صوفیہ کا احترام کرتے تھے اور ان کی صحبت سے مستفید ہوتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے۔ اسی عادت نے آپ کو حضرت رفاعی کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے اپنے اتالق نصر بن عماد کو سن 557 ہجری میں اپنا ایک مکتوب دے کر حضرت رفاعی کی خدمت میں بھیجا اور ان سے نصیحت اور رہنمائی کی درخواست کی۔ حضرت رفاعی اگرچہ حکومت اور سیاست اور حکمراں و امراء سے بہت دور تھے، لیکن طالب نصیحت طلب کرنے والے کو نصیحت کرنا اور خط کا جواب دینا اخلاقی فریضہ تھا۔ اس لیے آپ نے اپنے مرید اور کاتب علی طری کو حکم دیا کہ وہ جواب تحریر کرے۔ علی قاری ہے، اپنے کاتب جو بھی ان کا نام تھا علی لکھا ہوا ہے، تو جواب لکھنے کے لیے کہ آپ کا جواب پند اور وعظ اور حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، نصیحتوں سے مالا مال ہے، حکمت کی باتوں سے مالا مال ہے۔ اسی طرح آپ کے ملفوظات عالیہ بھی کسی علمی شاہ پارے سے کم نہیں۔ آپ نے اپنے ایک ملفوظ شریف میں صحابہ اکرام کی عزت اور عظمت کے حوالے سے جس طرح رہنمائی اور نصیحت کی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ ملفوظات کے حوالے سے ایک انتہائی قیمتی مقالے ملفوظات رفاعی، ایک تجزیاتی مطالعہ، اس میں ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی، شعبہ اردو، پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ، وہ لکھتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ ہمیں ان کے سلسلے میں زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ عہد صحابہ میں جو جنگیں ہوئیں، خواہ چاہے وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، اس سلسلے میں ہمیں خاموشی اختیار کرتے ہوئے ہر ایک کو حق بجانب سمجھنا چاہیے، حق کی طرف سمجھنا چاہیے اور اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا کر خود کو گمراہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ یہ ایسا نازک موضوع ہے جس پر بڑے بڑے مورخین اور عالم بھی اعتدال قائم نہیں رکھ سکے، برابری کو قائم نہیں رکھ سکے، اور وہ زیادہ اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس موضوع پر آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگیوں اختلافات سے جو ہے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ان کی خوبیاں اور ان کی محبت کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، ان سب سے محبت کرو اور ان کا اچھا ذکر کر کے برکتیں سمیٹو اور ان کے اخلاق سمیٹنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خوف خدا سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، نیز ساتھ ہی تمہیں اطاعت امیر کی تلقین کرتا ہوں، اگرچہ کوئی غلام تمہارا امیر بن جائے، اس لیے کہ تم میں سے جو طویل حصے تک، لمبے حصے تک زندہ رہا، میرے اور میرے بعد کے دور میں بہت تبدیلی دیکھے گا۔ تم پر میری اور میرے رشد و ہدایت والے خلفاء کی سنت کی اتباع لازم ہے، یعنی ان کے طریقے کی پیروی لازم ہے، اور دین میں بنیاد نہ رکھنے والے اور نئے امور سے بچو، کیونکہ ایسے ہر نئی چیز کا نتیجہ گمراہی ہے۔ اپنے دلوں کو صحابہ کی محبت کے ساتھ اہل بیت اکرام کی محبت سے بھی منور کرو، وہ کائنات کی تابندہ روشنیاں ہیں، چمکتی ہوئی روشنیاں ہیں اور چمکتے دمکتے آفتاب ہیں، سورج ہے۔ ملفوظات رفاعیہ صفحہ نمبر 12۔ میں اپنے اس مقالے کے ذریعے اہل فکر و نظر، خاص کر درسگاہوں کے باصلاحیت اساتذہ تحریر و انشاء سے
تحریر و انشاء سے لکھنے کے کام سے شغف رکھنے والے باذوق حضرات کو دعوت فکر و عمل دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کے علمی موضوعات پر اپنا قلم اٹھائیں اور علم و فکر کی نئی نئی دنیاؤں کو واشگاف کرے، روشن کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے فکر اور نظر کی آبیاری بھی ہوگی، آبپاشی ہوگی، اور علم و ادب کی دنیا میں اہل سنت و جماعت خاص کر گروہ صوفیہ کا مشن بھی عام ہوگا، تام ہوگا، مکمل ہوگا۔ مولا تعالی ہمیں سرکار امام رفاعی قدس سرہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ منقبت ایک پیش کی جا رہی ہے نتیجہ فکر سید کمال الدین مظہر اللہ مظہر کی۔ گونجتا ہر سو ترانہ یا رفاعی آپ کا، کیوں نہ شیدا ہو زمانہ یا رفاعی آپ کا، نام رکھا مصطفیٰ نے آپ کا احمد کبیر، یہ شرف بھی سب نے جانا یا رفاعی آپ کا۔ آپ ہیں بے شک حسینی فاطمی گلشن کے پھول، پنجتن کا ہے گھرانہ یا رفاعی آپ کا، آج بھی تاریخ شاہد ہے بإلہام خدا، پا برہنہ طیبہ جانا یا رفاعی آپ کا۔ یعنی ننگے پیر جو ہے مدینہ منورہ جانا یا رفاعی آپ کا۔ محفلوں میں کیوں نہ ہو شمع رفاعی کی ضیا، نور والا ہے گھرانہ یا رفاعی آپ کا۔ چشم تو مسکن ہے لیکن کاش ایک دن دیکھ لوں میرے دل میں گھر بنانا، چشم تو مسکن ہے لیکن کاش ایک دن دیکھ لوں میرے دل میں گھر بنانا یا رفاعی آپ کا۔ کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی، میں تو ہوں دل سے دیوانہ یا رفاعی آپ کا۔ ہے یہ مظہر کی تمنا آپ کے در پر حضور، گائے نورانی ترانہ یا رفاعی آپ کا۔ تو اس طرح سے یہ مقالہ بحمدہ تعالی مکمل ہوا، اور آج کے اس سلسلے کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں، اور پڑھنے اور سننے کے اندر اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو ہم سب کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے، اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جن جن احباب نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس مقصد کو کامیاب بنائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔